السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سعدہ بنت ثعلبہ اپنی قوم بنو معن سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی فروکش ہوئی ہی تھی کہ بنی قائن کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانگ کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے عکاظ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درم میں انہیں خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئی، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھو تھی۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں زید کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ اخلاق سے فیض یاب ہونے لگا۔ اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے۔ اپنی لاڈلے بیٹی کی محبت کا شعلہ جوالہ دل پر مسلسل دہکتا رہا۔ غم اور پریشانی کے ایسے مہیب بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اسی سوچ میں غلطاں اور پریشان رہتی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے؟ کیا اس کی آمد کا انتظار کروں یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں؟ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ ہر گزرنے والے قافلے سے پوچھتا کہ لوگو مجھے بتاؤ میرا لخت جگر کہاں ہے؟ میرے نور چشم کو زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا؟ بعض اوقات غم میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگتا کہ سننے والوں کے جگر چھلنی ہو جاتے۔ بطور مثال چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حضرت زید کے والد پریشانی میں یہ اشعار کہتے تھے کہ میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزری، کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بخدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا۔ میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے؟ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں، اور میں اس سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا، نہیں تھکوں گا۔
بیٹے زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ انہوں نے انہیں پہچان لیا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے بچشم خود اسے دیکھا ہے، اس سے باتیں کی ہیں اور اس کے حالات بھی معلوم کیے ہیں۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی آپ نے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کی جا سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ للہ یعنی اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ ہے، ہم پر کرم کیجئے۔ جو آپ اس کی قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارثہ بن شرحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا
اور باپ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئندہ اعلان سن کر شاد و فرحاں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ادعوہم لآبائہم۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں، یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطہ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا جائے گا، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالی شان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل اور شرف والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سپہ سالار لشکر بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں شرکت کے لیے بحر تشریف لے گئے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ کو دلی مسرت ہونے کا اظہار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو فرزند حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رکھا تھا۔
8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کرے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے، شرحبیل بن عمرو آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوناک خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا، اردن کی مشرقی جانب معان مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے بالمقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معان مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت اور کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو چھلنی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور اس کے حفاظت کے لیے بڑی جانفشانی سے دشمن کے مقابلے کے لیے نامرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدابیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا،
اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زارو قطار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی محبت اور الفت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دوستو، اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی کا سفر طے کرنا ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔